بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ اللہ نے کلام کیا ان سے اور بلندی بخشی بعض کو درجوں میں، بعض کے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل معجزات، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو قوت دی روح القدس یعنی جبریل کے ذریعہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تیسرا پارہ شروع ہے اور تیسرے پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ، الذین من بعدہم، جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں کوئی وہ ہے کہ جو ایمان لایا اور کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلہ اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے، تھامنے والا ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ، یعنی نہیں آتی اس کو اونگ، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، اس کی معلومات میں سے، مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور تھکاتا نہیں ہے اس کو ان دونوں کا حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، تھامنا، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ اس آیت میں، آیت الکرسی میں
اللہ تعالیٰ کی توحید ذات، اس کا تقدس، جلال، عظمت، وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کو حدیث میں اعظم آیات کتاب اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت۔ اس کی فضیلتیں حدیث پاک میں بیش بہا آئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح حفاظت کے اعتبار سے سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھا جائے تو شیطانی حملوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ خاص طور پر شیطان اور اس کے حملوں، وساوس سے اور اس کی شرارتوں اور مضرات سے بچنے کا بہترین علاج اور فارمولہ یہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عجیب انداز سے بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اور ذکر ہے اس میں جس قدر توحید کا پہلو غالب ہوتا ہے اسی قدر اس کی برکات بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وہ تمام کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان ہوئی ہے ان کی فضیلتیں بڑھ کر ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے عارفانہ نکات بھی ہیں۔ بہرحال لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے معاملہ میں، دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس جو نہ مانے گمراہ کرنے والے کو، طاغوت کو۔ طاغوت ہر وہ طاقت کہلاتی ہے جو اللہ تعالی سے انسان کو غافل کر دے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یقین لائے اللہ پر۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ، مضبوط کڑا، عروہ کڑا، الوثقیٰ مضبوط، لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت نمبر 257، تیسرا پارہ۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہے، طاغوت ہے۔ یخرجونہم، جو نکالتے ہیں ان کو، من النور الی الظلمات، روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ دوزخ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا رکوع تیسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اسے سلطنت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے لڑائی کی؟ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے۔ مراد اس سے نمرود ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، تو ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو لے آ اسے مغرب سے، تو حیران رہ گیا کافر۔ فبہت، مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کا تعلق علم ترى کے ساتھ ہے۔ کیا یا تو نے نہ دیکھا، ارے آواز بہت کٹ رہی ہے، دوسروں کے پاس بھی کٹ رہی ہے، یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، وہ شہر وہ بستی گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو کہنے لگے، بولا کیسے زندہ کرے گا یا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتہا، اس کی ہلاکت موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ نے اس شخص کو مردہ رکھا، موت دے دی 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ اٹھایا۔ قال کم لبثت، کہا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، کہا کہ نہیں بلکہ تو رہا ہے 100 سال، عام کہتے ہیں سال کو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، آواز کلیئر ہوئی ہے؟ لم یتسنہ، بس اب دیکھ تو اپنے کھانے کو اور پینے کو، لم یتسنہ کہ وہ کھانا خراب نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ہم تجھ کو نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کو، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان پر چڑھاتے ہیں لحمہ گوشت۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آواز صاف ہوئی ہے؟ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تورات ان کو یاد تھی، بخت نصر کافر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل سے بہت سارے لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام قید سے چھوٹ کر آئے تو حضرت عزیر میں راہ میں ایک شہر دیکھا، اس کی عمارت گری ہوئی تھی، ویران تھا۔ دیکھ کر دل میں کہنے لگے کہ یہاں کے باشندے تو سب مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں زندہ کرے گا اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اسی جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، ان کی سواری گدھا جو ہے وہ بھی مر گیا۔ 100 برس تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی حال میں رہے، کسی نے نہ ان کو دیکھا آ کر، نہ ان کی خبر ہوئی۔ اس مدت میں بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، جس نے قید کیا تھا۔ کسی بادشاہ نے اس مدت میں بیت المقدس کو آباد کیا اور اس شہر کو بھی آباد کیا جہاں حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تھے۔ 100 برس کے بعد حضرت عزیر زندہ کیے گئے تو کھانا پینا ویسا ہی رکھا ہوا تھا، اور گدھا جو مر چکا تھا اس کی وہ سیدھا ہڈیاں اپنی حالت میں تھیں، وہ ان کے سامنے زندہ کیا گیا۔ اس 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے رہا ہو کر شہر میں آباد ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر آباد دیکھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، زندہ ہوئے تو شام نہیں ہوئی تھی۔ سمجھے کہ میں تو یہاں کل آیا تھا، ایک دن ہوا، اور اگر آج ہی آیا ہوں تو دن سے بھی کم ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے، ہڈیاں ترکیب بدن کے مطابق جمع کی گئیں، ان پر گوشت چڑھایا گیا، چمڑا درست ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یکدم اس میں جان ہوئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گدھا
اپنی بولی بولنے لگا، ہینچو ہینچو کرنے لگا، ہینچو ہینچو کرنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کے بعد فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مجھے یقین ہے، جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضرت عزیر کو کوئی علم نہیں تھا، یقین نہیں تھا، یقین پہلے بھی تھا، لیکن لیس الخبر کالمعاینہ، اب باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے تو کسی نے ان کو پہچانا نہیں، کیونکہ یہ جوان رہے اور ان کے بچے جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے تورات حفظ سنائی تب لوگوں کو یقین آیا کہ یہ وہی ہیں۔ اور ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے یہ بھی سنا کہ عزیر علیہ السلام نے جب جا کے دروازہ بجایا اپنے گھر کا تو ان کے اولاد بوڑھی ہو چکی تھی اور والد گرامی جوان تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں تمہارا باپ ہوں، عزیر ہوں، میں تمہارا باپ ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ دیکھیے ایسا واقعہ، اس چیز پر کون قادر ہے؟ سوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی ذات اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ایسا زوردار اور جاندار ہے کہ اس میں انسان اگر غور کرے تو معانی کا ایک دریا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 3 پارہ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، ربی اصل میں ربی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آیت نمبر 260، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا ہے میرے پروردگار دکھلا دے مجھے، کیف تحیی الموتى، کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو، موتى میت کی جمع ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے یقین نہیں کیا، تم ایمان نہیں لائے؟ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یقین سے بھی کرتے ہیں۔ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ سبحان اللہ، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف ہلاؤ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک حصہ، جزءاً ایک ٹکڑا حصہ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے ان کو، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یقین تو پہلے بھی تھا، اب جو درخواست کی وہ کس کی کی؟ عین الیقین کی کہ مشاہدہ بھی ہو جائے۔ اور یہ اصل تو یہ ہے کہ یہ محبت کرنے والے کی اپنی محبوب سے مناجات ہے اور بڑی محبت بھری پیار بھری درخواستیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم 4 جانور لائے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، ان کو اپنے ساتھ ہلایا، یعنی مانوس کیا تاکہ پہچان رہے، بلانے سے آنے لگے۔ پھر 4 کو ذبح کیا، ایک پہاڑ پر 4 کے سر رکھے، ایک پر رکھے، ایک پر دھڑ رکھے، ایک پر پاؤں رکھے، پہلے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک کو پکارا، اس کا سر اٹھا، ہوا میں کھڑا ہوا، پھر دھڑ ملا، پھر پر لگے، پھر پاؤں،
اور وہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور چاروں آ گئے ان کے پاس۔ یہ ہے باری تعالیٰ کی قدرت۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ دیکھنے میں تو ایک عام جملہ ہے اور ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دو خلجان اور دو شبہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے جان، جس میں بے جان متفرق الاجزاء کا زندہ ہونا قابل انکار، کہ جسم الگ الگ ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہوں اور پھر وہ زندہ ہو جائے، اس کا انکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے خصوصیات، کہ پرندے ہوں، چار بھی فلاں فلاں ہوں، اور اس طرح ان کے اجزاء جدا جدا کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے، اور زندہ ہو کر دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا عزیز، کہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، قدرت والا ہے۔ جو عزیز میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ زبردست ہے کا کیا مطلب؟ قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور حکیم، کہ اس کے ہر حکم میں اس قدر حکمتیں ہوتی ہیں جن کا احاطہ اور ادراک، اور اگر ہم کو نہ ہو تو ہمارے نقصان کی بات ہے۔ اس کی حکمت کا انکار ایسی باتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ اس سے پہلے آیت الکرسی گزری، اور آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کا بیان ہوا، صفات الہی کو ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد 3 قصے ذکر فرمائے۔ کون کون سے؟ آپ نے پڑھے ہیں ابھی جی؟ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ، پھر حضرت عزیر کا، اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے، مارنا زندہ کرنا سب اسی کے اختیار میں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کی شرائط، حدود و قیود ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ جہاد سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو رکاوٹیں نظر آتی ہیں، جب اللہ کے علم اور قدرت کا یقین ہوگا اور اس کے عجائب قدرت کے حالات معلوم ہوں گے، تو پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ تو جان لگانا مشکل ہے، اور نہ ہی مال خرچ کرنا مشکل ہے۔ فیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ سن ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جو اگائے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی،
سن رہے ہیں آپ؟ اور سمجھ آ رہی ہے یہ جا رہی ہے؟ کب تک پڑھنا ہے آپ حضرات نے یہ بھی بتائیں ذرا، اس حساب سے چلتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر پیچھے نہیں پڑتے، پیچھے نہیں چلتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، منن احسان جتلاتے ہوئے، ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دیتے ہوئے۔ آیت نمبر 262، تیسرا پارہ، سورہ بقرہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بڑی خوبصورت بات، انتہائی قیمتی بات اگر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ قول معروف، اچھی بات، سائل کو نرمی سے جواب دے دینا۔ صحبان الہند، مولانا احمد سعید دہلوی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، کہتے ہیں سائل کو نرمی سے جواب دے دینا، ومغفرۃ اور اس کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس خیرات کے پیچھے ایذا رسانی ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ اکبر، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنا پتھر، صفوان چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پر معمولی سی مٹی ہے۔ معمولی کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ نکرہ سے معمولی والا ترجمہ نکل رہا ہے۔ فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس پتھر کو، وابل زوردار بارش، موسلا دھار بارش، فترکہ صلدا، اور وہ اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ چٹیل سفید چکنا پتھر، معمولی سی مٹی، زوردار بارش پڑی اور وہ مٹی بھی ختم۔ یہ مثال ہے۔ تو تھا کیا پلے میں؟ تھا ہی کچھ نہیں، اور اس کو بھی احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر ختم کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا الہ الا اللہ، قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا اپنے کیے ہوئے کاموں سے۔ یا کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، یعنی کوئی نتیجہ وغیرہ کچھ نہیں ملتا۔
دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں، خیرات کی، ایک دانہ بویا اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ نیت پر مدار ہے نا، اب دکھاوے کی نیت سے کیا، یہ ایسا ہے کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر کہ جس پر مٹی ہے، اور بارش برسی جب تو وہ جناب بالکل صاف ہو گیا، دانہ کیا خاک اگے گا؟ ایسے ہی ان صدقات میں ریاکاروں کے ثواب کی بات ہے، ثواب نہیں ہے اس پر۔ زوردار بارش سے مراد بہت مال خرچ کرنا ہے، اور تھوڑے پانی سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے۔ آگے بات مزید آ رہی ہے۔ اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفین۔ فیا سبحان اللہ، قرآن کریم کا کیا انداز ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کیا عمدہ مثالیں ہیں، اور کیا دل میں اترنے والا انداز ہے۔ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ کمثل جنت، ایک باغ کی مثال ہے، بربوۃ، جو کسی اونچی جگہ ہو، اصابہا وابل، پھر اس کو زوردار بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ باغ جو ہے اپنا دگنا پھل لائے، اکلہا اپنا پھل لائے، آتت کی جو ضمیر ہے وہ جنتن باغ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، قرآن کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، اخلاص کی کیا برکات ہیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر اس پر زوردار بارش نہ پہنچے، فطل، تو اس کو پھوار ہی کافی ہے، چند قطرے ہی کافی ہیں۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے ثواب پانے میں، ان کو یقین ہے کہ ہمارے صدقہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ہے، اور تھوڑی خیرات، تھوڑے صدقے میں بھی فائدہ ہے۔ جیسے ایک خالص زمین پر باغ ہو، اونچی جگہ پر، جتنا می برسے گا، بارش برسے گی، اتنا باغ کو فائدہ ہوگا۔ اور نیت اگر درست نہیں، جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے اتنا ہی ضائع ہوگا اور نقصان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، کیا عمدہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال ارشاد فرمائی۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ ان تکون له جنۃ من نخیل، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل کھجور کا، واعناب اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہو اس باغ کے نیچے نہریں، انہار، نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کا اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں اس کے، واصابہ الکبر، اور پہنچ گیا اس کو بڑھاپا، لہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی ضعیف اولاد ہے، فاصابها اعصار، پھر آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا، فیہ نار، جس میں آگ تھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 266، 266۔
پھر اس آگ پر ایک ایسا بگولا آ جائے فیہ نار جس میں آگ بھری ہو فاحترقت اور وہ باغ جل جائے خاکستر ہو جائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اور یہ وہی بات ہے جس پر تڑپ رہا ہوں کہ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو کس قدر تبیین یبین اللہ قرآن تبیین ہے تبیان ہے بیان ہے کس قدر زوردار اور جاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مزید مثال ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر کے احسان جتلاتے ہیں ایذا پہنچاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے بڑی جوانی اور قوت کے وقت ایک باغ تیار کیا تاکہ بڑھاپے میں ضعیفی میں اس سے پھل کھائے ضرورت کے وقت کام آئے، لیکن جب بڑھاپا آیا اور پھل کھانے کا وقت آیا عین اس وقت میں اس پر آگ کا عذاب آیا، آگ پڑی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو یہ صدقہ اسی باغ کی طرح ہے، اس کا میوہ آخرت میں کام آئے گا۔ نیت بری ہے تو وہ باغ جل گیا اور اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں، آیتیں، احکام، معجزات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ان میں غور کیا جائے۔ قرآن تو غور و فکر کی کتاب ہے، پڑھنے میں آسان، سمجھنے میں آسان، بیان کرنے میں آسان۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائیں، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کی تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے، تنفقون کہ اس کو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ حالانکہ تم اس کو کبھی لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور یقین جانو کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سزاوار حمد و ثنا ہے، حمید لائق حمد و ثنا ہے، غنی بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے، يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَالْفَحْشَاء ڈراتا ہے بھی ہو سکتا ہے اور وعدہ کرتا ہے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈراتا ہے تم کو فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والے علم رکھنے والے ہیں۔ فیا سبحان اللہ، جی یؤتی الحکمت من یشاء عنایت کرتا ہے حکمت دانائی جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو سمجھ مل گئی، دانائی مل گئی، صحیح فہم مل گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا تو اس کو بڑی خیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 230، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم
اور جو تم خرچ کرو خیرات، نفقۃ خیرات یا خرچہ، او نذرتم من نذر یا تم نظر مانو، کوئی منت مانو، قبول کرو کوئی منت، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، دور کرتا ہے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا جائے، تھوڑا یا زیادہ، تو چھپا کر ہو یا علن اعلان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہیں لوگوں کے، تو پھر علن اعلان دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو، رغبت ہو، اور چھپا کر بھی دے سکتے ہیں تاکہ لینے والا شرمائے نہیں۔ تو مختلف حالات کا تقاضے مختلف ہوتے ہیں، کبھی علن اعلان دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، تشویق ہو، اور کسی غریب فقیر کو دینا ہے تو چھپا کر دیے جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو راہ پر لانا، ھداھم، ان کو راہ پر لانا، ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ خرچ کرو تم مال تو وہ تمہارے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات، یوفی الیکم، تو تمہیں پوری ملے گی، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ کا ایک ترجمہ وہ ہے جو ہم نے کیا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے خیرات نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ خیرات کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں پورا پورا پہنچایا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات کے اصل حقدار کون ہیں؟ ان فقراء کے لیے ہے جن کو روک دیا گیا جہاد میں، اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ کا جو حقیقی مصداق ہے وہ مجاہدین اور جہاد ہے۔ باقی چیزوں پر بھی فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں۔ اولین جو مصداق ہیں فی سبیل اللہ کے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق جا بجا، وہ مجاہدین اور جہاد ہے۔ تو جو قرآنی اصطلاحات ہیں ان میں تحریف نہیں کرنی چاہیے، یہ معنوی تحریف ہوتی ہے۔ ایک لفظی تحریف ہے کہ کوئی قرآن کے الفاظ بدل ڈالے، وہ تو گناہ ہے اور سب گناہ سمیٹتے ہیں۔ ایک معنوی تعریف ہے کہ قرآن حدیث کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بدل ڈالا جائے۔ یہ کیا بہت سارے لوگوں نے، اور ہمارے بعض نادان دوست بھی اس چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علی کل حال، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے وہ زمین میں سفر کی۔ میں نے کہا تھا ضرب کے ساتھ فی آ جائے
تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا. اذا ضربتم فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے جاہل ان کو کیا؟ مالدار. من التعفف، کس کی وجہ سے؟ سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرف بسیماہم، تو پہچان لے گا ان کو ان کے چہرے کی نشانیوں سے. سیماہم، چہرے کی نشانیوں سے. یا ان کے چہرے سے. لا يسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسلمانوں کے سوا دوسروں پر صدقہ کرنے سے روکا، اس میں مصلحت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ہی کی غرض سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ثواب جب ہی ملے گا جب اللہ کی رضا مطلوب ہوگی. اس میں حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تو ثواب ملے گا. مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جس پر بھی صدقہ کرو کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لیکن اصل اس کے حقدار کون ہیں؟ جو جہاد میں اللہ کی راہ میں قید ہیں، چلنے پھرنے کمانے ادھر ادھر جانے. غرباً فی الارض یعنی کمانے کی ادھر ادھر جانے کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور کسی پر اپنی حاجت بھی ظاہر نہیں کرتے. جیسے بہت سارے صحابہ کی شان تھی. اہل صفہ گھر بار دین سیکھنے کے لیے چھوڑ رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات پڑے تھے دین سیکھنے کے لیے. یا یہ ہے کہ جہاد کرنے کے لیے. اب بھی کوئی قرآن کریم کو حفظ کرے، علم دین میں مشغول ہو، لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے. چہرے سے ان کو پہچانتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس قدر بعض اوقات افلاس ہوتا تھا کہ چہرے زرد اور بدن دبلے پتلے ہوتے تھے اور مشقت کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے تھے. آج کل تو مسلمانوں کو کھانے کے علاوہ کام ہی نہیں. کھا رہے ہیں کھانا پینا سونا، یہ کام ہے مسلمانوں کا. لا الہ الا اللہ. الذین ينفقون اموالهم وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال، اللہ اس کو جاننے والے. الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو، والنہاری اور دن کو، سرا وعلانیۃ چھپا کر اور ظاہر. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. الذین یأکلون اموال لا الہ الا اللہ اموال الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ سن ہو رہے ہیں؟ جی. لا خوف علیہم، نہیں ہے کوئی ڈر ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں تک خیرات کا بیان تھا، اس کی اللہ تعالی نے فضیلت بھی بیان فرمائی اور قیود بھی، کہ اخلاص کے ساتھ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، تکلیف دینا نہ ہو. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. اب سود لینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت بیان فرما دی. یہ خیرات کی ضد ہے.
کہ خیرات میں کیا ہوتا ہے؟ مروت ہوتی ہے، نفع رسانی ہوتی ہے، اور سود میں کیا؟ بے مروتی، ضرر رسانی، ظلم۔ اس لیے خیرات کے بعد سود کی مذمت بیان فرمائی۔ جس قدر خیرات میں بھلائی ہے اتنی ہی سود میں برائی ہے، جس قدر سود میں برائی ہے اتنی ہی خیرات اور صدقے میں بھلائی ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے من المس لپٹ کر۔ جس کو آسیب نے، جن نے، شیطان نے چمٹ کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بأنہم قال، انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ بیع، خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ ومن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اور جس کے پاس آئے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہی، پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اسی کے لیے ہے جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے وہی معاملہ، ریپیٹ کرے، دوبارہ وہی عمل کرے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو اس سود کو جو باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اعلان جنگ سن لو، فأذنوا، تو اعلان سن لو، بحرب، جنگ کا، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ وإن تبتم، اگر تم توبہ کرو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، اصل سرمایہ ہے، لا تظلمون، نہ تم کسی پر زیادتی کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر زیادتی کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سود کھانے والوں کی مذمت بیان فرمائی، قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ، مجنون۔ یہ وجہ کیا ہوگی کہ حلال حرام کو ایک جیسا کر دیا۔ بیع میں نفع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کوئی چیز بیچتے ہیں تو پرافٹ کی غرض سے ہی بیچتے ہیں، تو وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کپڑا خریدا 2000 کا اور بیچا 2500 کا، 2200 کا۔ یہاں جو نفع مل رہا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہے۔ سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بغیر عوض کے ہوتا ہے، مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب جیسے مثلا بینک میں رکھوایا 1,00,000 اور مل رہا ہے 1,05,000، بہرحال یہ جو فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کا مطلب یہ ہے
کہ حرمت سود کے حرمت سے پہلے جو سود دیا دنیا میں اس کے مالک کی طرف واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یعنی اس سے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو غرامت سے بخش دے، لیکن حرمت آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی باز نہیں آتا ومن عاد، پھر وہ کرتا ہے دوبارہ کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ پیاس تو نہیں لگی آپ کو رات کو؟ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ ہمارے ماشاءاللہ شرکاء تو اب بھی آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 280، سورہ بقرہ۔ جی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے کشائش تک، مالداری تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اب جس کو قرضہ دیا ہوا ہے مفلس ہے، وہ اس سے تقاضا کرنے لگو تو پھر یہ نہ ہو کہ فوراً ہی تقاضا کیا جائے، بلکہ مفلس کو مہلت دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے بخش دیا جائے جو نادار ہے، مقروض۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اللہ اس کی لغزشیں معاف فرما دے، اور جو تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ تو یہ بھی نیکی ہے بھائی، صرف نماز روزہ بھی نیکی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر دیا جائے گا پورا ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو آپس میں بدین ادھار کا، الی اجل مسمى مقررہ مدت تک، فاکتبوا تو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، اسے چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھواتا جائے جس پر حق ہے، جس پر قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس سے کچھ کم نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، پس اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے سفیہا بے وقوف ہو، او ضعیفا یا ضعیف ہو، او لا یستطیع یا طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے، یمل املا کروائے، لکھوائے، وہ فلیملل تو بتلائے یا لکھوائے کون؟ ولیہ، اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ صدقات خیرات کی فضیلت، پھر سود ربا کی حرمت مذمت بیان فرمائی، اور اب کوئی قرض کا اگر معاملہ ہوا ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، اور یہ لکھنا پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پہلے کوئی بھی معاملہ ہوتا اس معاملے کو لکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدًا، اب فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، مستحب اب بھی ہے،
تاکہ معاملات صاف رہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، تاکہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، تضل ضل یضل معنی ہوتا ہے بھٹکنا، گمراہ ہونا، بھولنا، فتذکر احداہما الاخری، یاد دلا دے ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے، احدا مؤنث کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتیں دو رکھی کیونکہ عورتوں کی مصروفیات اس نوعیت کی ہوتی ہیں، یا پھر ضعف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جس وقت ان کو بلایا جائے۔ جو گواہ ہیں جب گواہی کا موقع آئے تو پھر کتمان شہادت جائز نہیں ہے کہ بندہ گواہی نہ دے صرف کسی کے حق کی وجہ سے، فلاں ناراض ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو، ان تکتبو اس کو لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی میعاد تک، ذالک اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور درست رکھنے والی ہے گواہی کو، وادنا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ تم شبہ میں نہ پڑو، شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، الا یہ کہ تجارت نقد ہو، حاضر ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا، کہ جس کو تم کیا کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، لیتے دیتے ہو آپس میں، گھماتے ہو۔ ادارہ یدیرو کا سلمان ہوتا ہے گھمانا، مدیر ادارہ چلانے والے کو بھی کہا جاتا ہے، جس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو، یعنی اگر معاملہ نقد ہو رہا ہے، ادھار نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی کہ یہ حکم پہلے فرض تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب فرض نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم کوئی معاملہ کرو، خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ، یعنی اپنی طرف سے اس میں کوئی ایسا نہ کسی ایک کی طرف داری کرتے ہوئے غلط لکھ دے یا گواہی غلط گواہی دے دے۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، جی موجود ہیں آپ حضرات؟ فیا سبحان اللہ، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا واحسن الجزاء، اگر تم سفر میں ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فرہان مقبوضہ، تو گرہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ رہان مقبوضہ، گرہ کہاں رکھنی چاہیے بھائی؟ ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ، اور بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ کوئی چیز قبضہ میں رہن کے طور پر رکھی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کر لے، مطمئن ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کرے کون؟ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے،
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص اس کو چھپائے تو گناہ گار ہے اس کا دل. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. تو سفر میں رہن کسی چیز کو گروی رکھنا، جیسے مثلا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا، آپ ہمیں یہ مکان کرائے پر دے دیں اور گروی کے طور پر کیا رکھ لیں، یا قرضہ دے دیں اتنا، اور مثلا آپ ہمیں 10 لاکھ قرضہ دے دیں اور گروی ہمارا سونا رکھ لیں. اگر ہم فلاں ٹائم پر آپ کو قرضہ نہ دیں تو آپ ہمارا سونا بیچ کر اس سے اپنا قرضہ وصول کر لیں. اس کو گروی رکھنا کہا جاتا ہے، رہن رکھنا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا اس کا. وَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے. وَيُعَذِّبُ مَن كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ، سب نے مانا، سب ایمان لائے اللہ پر، اور ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے پیغمبروں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اطاعت کی، قبول کیا. غفرانک، تیری بخشش چاہتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہے. نطلب غفرانک، ٹھیک ہے، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پہلی جو آیت آئی اس میں اللہ تعالی نے کیا کہا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کوئی بات تم اپنے دل میں ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تم پہ سے حساب لے گا. صحابہ کرام ڈر گئے کہ یہ کیا، دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا. اور صدمہ اتنا ہوا کہ کسی آیت پر اتنا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آپ نے فرمایا تم یوں کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. توقف مت کرو، اعلان کہو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانوں پر یہ کلمات بے ساختہ جاری ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اور جو دل میں خلجان تھا وہ ختم ہو گیا. تب یہ آیتیں اتری آمن الرسول سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی اور مدح بیان فرمائی، تاکہ ان کا جو ایک سابقہ ایک ڈر تھا، خوف تھا، وہ دور ہو گیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی تسلی کے لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی طاقت ہے. اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا. لہا ما کسبت، وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر اس کا نقصان ہے جو اس نے کمایا. جو انسان اعمال کرتا ہے اس کا نفع یا نقصان اسی کو ملتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پروردگار ہمیں مت پکڑ اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، ہم سے خطا ہو جائے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، مت ڈال ہم پر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے رکھا بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار مت بوجھ ڈال ہم پر اس کی جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے.
वाफ़ अन्ना, हमसे दरगुजर कर, वग़फिर लना, हमें बख्श दे, वरहमना, हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, आप हमारे परवरदिगार हैं, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी मदद कीजिए जालिम कौम पर, काफिर कौम पर। अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि कुदरत से, ताकत से ज्यादा के मुकल्लफ नहीं हो। अब अगर दिल में कोई ख्याल आए, खतरा आए, उस पर अमल न करे तो गुनाह नहीं। अलबत्ता अगर ख्याल को दिल में पुख्ता कर लिया जाए, अज़म कर लिया जाए, तो फिर उस पर मुआखज़ा है और मुहासबा है। ये दो आयतें उनकी तसल्ली के लिए उतरी, और उसके बाद ये दुआएं उतार कर रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐसा इत्मीनान दिया कि कोई दुश्वारी, सऊबत का अंदेशा न रहे। क्योंकि जिन दुआओं का हुक्म हुआ है उनका मकसद क्या है कि हर तरह का हक़ हुकूमत, इबादत के लायक किसको समझते हैं हम? अल्लाह ताला को। लिहाजा हमारे रब अपनी रहमत से, करम से हमारे लिए ऐसे हुक्म भेज जिनके बजा लाने में हम पर कोई मशक्क़त न हो, हम पर बोझ न डाल जैसे पहले लोगों पर बोझ डाला, और ना ही हमारी ताकत से बाहर कोई हुक्म हो कि जिसको हम बजा न ला सके। इसमें है कि ये तमाम दुआएं कबूल हुई जब सहाबा को जो दुश्वारी पेश आई थी, अब वो अमन में तब्दील हो। और जब ये सारा अमन मिल गया, अब हमें दुआ की कि काफिरों पर हमें गलबा भी मिलना चाहिए। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर हमें गलबा भी इनायत फरमाई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी सूरह बकरा मुकम्मल हुई। इससे आगे इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, अभी काफ़ी वक्त हो चुका है। आप हज़रात ने बड़ा कीमती वक्त इनायत फरमाया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और सब एक दूसरे के लिए, पूरी उम्मत के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। और कुरान पाक की जो दुआएं आ रही हैं रब्बना के साथ, कोशिश करें इनको अगर याद नहीं है तो साथ साथ याद करने और इनको अपनी दुआओं में लाने की। मोमिन का जो हथियार है, सिलाहुल मुमिनी अद्दुआ, मोमिन का हथियार दुआ है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।